برسات کا مہینہ تھا۔ 3 دن سے لگاتار بارش ہو رہی تھی۔ جنگل کی ندی اپنے کناروں سے باہر آنے والی تھی۔ اس کے اوپر بنا لکڑی کا 100 سال پرانا پل اب جگہ جگہ سے چیخ رہا تھا۔ تختے بیچ سے اتر گئے تھے، کیل باہر نکل آئی تھی۔ جنگل کے جانور اس پل سے ڈرنے لگ گئے تھے۔ اس شام قسمت سے پل کے راستوں پر 3 مسافر آ پہنچے۔ تینوں تھکے ہوئے، بھیگے ہوئے اور پریشانی میں تھے۔ راستہ چھوڑو، 3 دن سے شکار نہیں ملا، بھوک سے میری انتڑیاں جل رہی ہیں۔ میں راجا ہوں، مجھے پہلے شہر پہنچنا ہے ورنہ میں کسی کو کھا جاؤں گا۔ شیر بھائی، میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتی ہوں، پر میرا نونہال بچہ گھر میں 104 بخار میں جل رہا ہے۔ حکیم نے کہا اگر شام تک دوا نہ ملی تو میں یہ لفظ کہہ بھی نہیں سکتی۔ تم دونوں کی جان اپنی جگہ، پر میری 3 دن کی محنت کا بنا گھر، اس کی کچی چھت اب گرنے والی ہے۔ میری بوڑھی ماں، وہ اندر اکیلی ہے، اگر چھت گری تو وہ تینوں کی آواز میں درد تھا، پر تینوں کی ضد بھی اپنی جگہ قائم تھی۔ بارش تیز ہو گئی تھی، بجلی کڑکنے لگی تھی۔ شیر سے برداشت نہ ہوا، اس نے دھاڑ کر اپنا بھاری پنجہ پل کے پہلے تختے پر دے مارا۔ پورا پل ہل گیا۔ نیچے ندی کا پانی دیوار کی طرح تختوں سے ٹکرا رہا تھا۔ بکری کی چیخ نکل گئی، لومڑی کے کان سیدھے ہو گئے۔ تبھی ندی کے دوسرے کنارے سے ایک بھاری آواز گونجی۔ تینوں نے ناک سے پانی پونچھ کر سامنے دیکھا۔ بوڑھا مگرمچھ اپنی لکڑی کی لاٹھی ہاتھ میں لیے، برساتی ٹوپی پہنے، سختی سے کھڑا تھا۔ بس کرو بچوں، 3 دن سے تمہارا تماشا دیکھ رہا ہوں۔ کیا تمہیں نہیں پتا یہ پل ایک وقت میں ایک کا بوجھ اٹھاتا ہے؟ دادا، آپ تو 10 سال سے اپنے تالاب سے نہیں نکلے۔ آپ یہاں اس طوفان میں کیوں کھڑے ہیں؟ مگرمچھ دادا، آپ سب سے بزرگ ہیں، آپ ہی انصاف کرو۔ میری بھوک، اس کا بیمار بچہ، اس کا گرتا گھر، پہلے کس کا حق بنتا ہے؟ دادا، انصاف تو پل خود کر رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت میں ایک آگے بڑھے۔ اگر ہم انسان بنتے تو مسئلہ کب کا حل ہو جاتا، پر ہم سب نے پہلے میں کی رٹ لگائی ہے۔ بارش کے قطرے مگرمچھ دادا کی جھریوں سے پھسل رہے تھے۔ انہوں نے لاٹھی سے پل کی طرف اشارہ کیا، پھر وہ دھیرے سے بولے، بچوں، یہ پل میرے دادا نے بنوایا تھا۔ اس کا نام عقل کا پل ہے۔ اس کے تختے جان بوجھ کر ڈھیلے ہیں۔ یہ چیختا ہے تاکہ ہم رک کر سوچیں۔ جو گھمنڈ میں اس پر چڑھتا ہے، یہ اس کو اور اس کے ساتھ سب کو لے ڈوبتا ہے۔ دادا، تو کیا میرا بچہ مر جائے گا؟ میں کیا کروں؟ میں ضد نہیں کر رہی، میں مجبور ہوں۔ دادا، بکری ٹھیک کہہ رہی ہے، ماں کا درد سب سے بڑا ہوتا ہے۔ میرا گھر ڈوب گیا تو میں نیا بنا لوں گی، پر ماں اپنا بچہ کہاں سے لائے گی؟ میں پیچھے ہٹتی ہوں، پہلے بکری کو جانے دو۔ نہیں لومڑی، تمہاری بوڑھی ماں کا کیا؟ اور میں راجہ کہلانے کے لائق ہی نہیں، اگر بھوک کے لیے بچوں کو رون دوں۔ سنو سب،
पहले बकरी जाएगी, उसके बाद तुम। मैं कसम खाता हूँ कि जब तक तुम दोनों पार नहीं होती मैं पुल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मगरमच्छ दादा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर 3 बार ठपकी। बारिश हल्की होने लगी। बकरी ने कांपते हुए कदम उठाए। हर तख्ता कड़ कड़ करता पर टूटता नहीं। वो रोती हुई दूसरे किनारे पहुंची। उसके बाद लोमड़ी दौड़ती हुई गई। आखिर में शेर ने आहिस्ता आहिस्ता पुल पार किया। जैसे ही शेर दूसरे किनारे पर पहुंचा, बादल छट गए। दूर से धूप की किरण निकली। मगरमच्छ दादा ने तीनों को गले लगाया। ये होता है राजा, ताकत वाला नहीं, एहसास वाला। जिस दिन तुम्हें अपनी भूख से ज्यादा दूसरों की जान की फिक्र हो जाएगी, उस दिन तुम वाकई राजा बन गए। याद रखना, भूख, दर्द और नुकसान सबको है, पर पुल वही पार करता है जो दूसरों के लिए झुक जाए। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जिंदगी के तूफान में हर किसी का सबसे ज़रूरी काम होता है, पर पुल वही पार करता है जो दूसरों का दर्द पहले समझे। घमंड, भूख और चालाकी सब डूब जाती है। सिर्फ एहसास, कुर्बानी और बर्दाश्त तैरती है।